میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک رائٹر بھی ہوں. باجی تھوڑا آہستہ بولیں اور اونچا بولیں, مائک کی آواز جو ہے نا تھوڑا سا شارپ آ میرا رہی نام ہے. وجیہہ ادریس ہے. میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلس تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا, بٹ آج کل بہت سی سسٹرز کا باجی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, تھوڑا آہستہ بولیں لیکن اونچی آواز میں بولیں, نئی آواز آ رہی ہے. لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں. جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو میرا سوال ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے, تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی, چہرے کو کھلا لے کے آئے گی, تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبینے تھے, تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینہ ہے, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں. سوال ہونا چاہیے 2 یا 3 الفاظ. میں سوال سن چکا ہوں آپ کا. آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں, اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہا گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں, اس پہ علماء کا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں. اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59, یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں. آپس میں ہے اختلاف, اس طرح کئی چیز پہ اختلاف ہے, اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ جی تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے, اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کر تو میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو. اب سمجھے, جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے, عورت اور آدمی میں فرق نہیں. مطلب کیا؟ نعوذ باللہ, کیا بول رہے آپ؟ تو کہ عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا, کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے, پہن لے, نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟
اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. ہم میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیزیں. اسی لیے ہمیں we should know how to agree to disagree. Agree to disagree. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. جی شکریہ. لاسٹ کوشچن